السلام علیکم، کیسے ہے دوستو؟ اختیار ولی صاحب باز نہیں آ رہا، کوشش کر رہا ہے کہ مولانا صاحب کو کسی نہ کسی طریقے بدنام کر کے اس کا جو ویلیو ہے اسے ختم کرے، لیکن بدقسمتی سے وہ ان کا جو پالا ہے وہ حافظ حمداللہ صاحب سے پڑا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب نے ایسا زبردست چترول کیا ہے کہ اختیار ولی کے پھر اختیار میں نہیں تھی کہ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کومنٹ میں اپنے رائے ضرور دے۔ شکریہ۔ اختیار صاحب بہت نوازش۔ پہلے تو سر آپ بتا دیں 3 قراردادیں آپ لے آئے ہیں مولانا صاحب کے خلاف، ابھی یہ سلسلہ آگے جانا ہے، نیشنل اسمبلی وغیرہ میں بھی آنی ہے کیا، یا اب معاملہ آگے بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بارامی صاحب۔ اچھا، آئی ہیو نو انفارمیشن، میں ابھی تک مجھے کوئی قراردادوں کی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اوکے، میں آپ سے مجھے پتہ چل رہا ہے، میں آج ذرا کچھ اور دیگر معاملات میں کچھ ہلکے کی تھی، کچھ گھریلو تھی، اس میں ذرا الجھا رہا۔ اچھا آپ کو ویسے کوئی تاثر ہے اختیار صاحب کہ یہ جو بھی معاملات چلے پچھلے دنوں مولانا صاحب کے بیان کو لے کے، اس میں کچھ روابط اور کچھ ذرا ٹیمپریچر کم ہوا ہے، یا ابھی پوزیشن یہی ہے کہ بھائی مولانا صاحب بیان واپس لیں تو ٹیمپریچر کم ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا؟ صاحب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا سر ہوں، مولانا صاحب ایک بہت بڑے عالم فاضل لیڈر ہیں، مذہبی رہنما ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، ان کی قد کاٹ، ان کو سلام۔ لیکن جو الفاظ ہیں شہداء کے بارے میں، وہ بحیثیت مسلمان میرے خیال میں وہ آپ کو بھی ہضم نہیں ہوں گے، وہ مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہے، وہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہے۔ ورنہ تو اگر اس طرح کی بات ہو کہ اگر آپ کسی کی شہادت کو تنخواہ کے ساتھ جوڑ دے تو پھر تو محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف، آپ سلطان صلاح الدین ایوبی، جتنے ہمارے پیچھے سپہ سالار گزرے ہیں، اور پھر چلتے جائے پیچھے خلفائے راشدین کے دور تک چلے جائیں، تو جس نے تنخواہ لی ہے تو یہ تو ہم سب کی قربانیوں پر، ان کی شہادت پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ یعنی کیا میں آپ کی باتوں کا یہ خلاصہ لوں کہ جب تک الفاظ واپس نہیں لیے جاتے تب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب ہم سے بہت بڑی قد کاٹ کے مالک ہیں، اور اگر وہ ان سے معذرت کی بھی میں کوئی مطالبہ نہیں کیا، معافی والی بات بھی میں نے کبھی نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یا وہ اپنی الفاظ کا اس کو اگر وہ واپس لے لیں یا اپنے بیان کی وضاحت کر لیں، ورنہ جو کہہ رہے ہیں، جو اس کا مطلب نکل رہا ہے، قرآن اور حدیث اور پاکستان میں موجود جتنے دینی مدارس ہیں ان کے فتووں کی روشنی میں اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ٹھیک ہے، فوج کا، پولیس کا، رینجرز کا، ایف سی کا کوئی صحافی ہو، تنخواہ لیتا ہو، جو بھی ہو، اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہوئے اگر اس کی جان چلی جائے اپنے ملک اور قوم کے لیے، اپنی اہل و عیال کی حفاظت میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہوئے، تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ ہمارا دین تو یہی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ سید حسن مرتضیٰ صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بہت نوازش۔ حمداللہ صاحب، اس میں چونکہ کافی بات ہو چکی ہے تو میں چاہتا ہوں جو باتیں ہو چکی ان کی تکرار نہ ہو اور ہم آگے بڑھیں، تو اس لیے میں خالی آپ سے یہی سوال پوچھتا ہوں، جو آپ اس پہ دلائل دے چکے ہیں، کل بھی بات کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے پارٹی کے لیڈرانہ کی کر رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے سب نے سن لی ہیں۔ بس مجھے یہ بتائیے گا اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے کہ جو اختیار صاحب کہتے ہیں، ظاہر ذمہ دار ہے اپنی پارٹی کے، وزیر اعظم صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں برائے انفارمیشن، کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ معافی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، ہم صرف کہتے ہیں الفاظ میں نظر ثانی کر لیں، واپس لے لیں، تاکہ معاملہ یہ اس کی گنجائش ہے یا اس کی گنجائش نہیں ہے؟ حمداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب۔ سر دیکھیں، مولانا صاحب کی ترجیحات میں اور پارٹی کی ترجیحات میں اور میری ذاتی ترجیحات میں جو بیان کا اور مولانا صاحب کی تقریر کا جو حصہ اٹھایا گیا ہے اور ایک منصوبے کے تحت مولانا صاحب کو اسی حصے کی بنیاد پر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور آئے روز پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں، اور اس ہمیں پتہ ہے کہ ان پریس کانفرنسوں کی، یہ میڈیا ٹرائل کی یہ سرچشمہ کہاں ہے، یہ پوری قوم کو پتہ ہے۔ جہاں تک شہداء کی بات ہے، دیکھیں ہماری پارٹی خود شہداء کی پارٹی ہے، سینکڑوں کارکن ہمارے شہید ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب خود کش حملے ہوئے، اور جو شہداء قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، سلامتی کے لیے قربانی دے رہے ہیں،
ان شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان شہداء کے خون کو، ان کی قربانیوں کی آڑ میں اپنے غیر قانونی، غیر آئینی ایکشن کی چھپانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، ہمارے سوالات اس کی طرف ہے۔ تو سر آپ کا اختیار صاحب کو یہی جواب ہے نا کہ دوسری بات بہرحال اس کی یہ ہے- واپسی کی یا نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے بھائی، یہ ہمارا موقف یہ ہے، ایسے ہی ہے؟ نہیں، میں آ رہا ہوں اسی پر، ابھی یہ جواب بھی دوں گا۔ جہاں تک یہ الفاظ ہیں مولانا صاحب کی، کوئی غلط بات مولانا نے نہیں کی ہے۔ جب کوئی غلط ہے نہیں تو واپس کیوں لے لے؟ ہماری ترجیحات اب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پاٹھا میں لاش رہی ہے اور سیکورٹی کام کیوں ہے؟ بلوچستان میں لاشیں، پہلے بلوچ بیلٹ میں، اب پشتون کی ادارے، حکومت اور سیکورٹی ادارے ناکام۔ ہماری اب ترجیحات یہ ہے، ہمیں جواب دے کہ آپ 22 سال لڑے 23 سال دن بدن دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے ملکی سطح پر، یا بین الاقوامی سطح پر UN کی نگرانی میں ایک کمیشن ہو کہ 2001 سے لے کر کہ یہ جنگیں کیوں لڑی گئی، اس میں کتنا نقصان ہوا، اس کا فائدہ کس کو ملا، کون بینیفیشری ہے اس کا۔ اب ہو سکتا ہے کہ پارٹی اس پر بیٹھ کے اس کا مطالبہ کرے۔ صحیح، تو آپ کہہ رہے ہیں بیان ناصر ہم بھائی- واپس نہیں لیں گے، ہم نے کوئی غلط ہاں، بات نہیں کیا۔ یہ ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کے دل میں جو بھی ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب کو، کیا کرنا چاہیے، بیان پہ بیان دینی چاہیے یا معافی مانگنی چاہیے، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے کہ بے اختیار ولی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا حافظ حمداللہ صاحب۔ کیا اختیار ولی صاحب جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہترین ترجمان ہے مسلم لیگ نون کا؟ یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، بار بار الزامات لگا رہے ہیں، کیا یہ الزامات درست ہے؟ اپنے رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے، شکریہ۔ ایک بات بتا دیں، چونکہ میں نے پھر مرتضیٰ صاحب کی طرف جانا ہے، تو میں اور آزاد کشمیر کے الیکشن کو بھی میں نے شامل موضوع کرنا ہے، تو آپ بتا دیں کہ حمداللہ صاحب اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ نے اپنے انتخابی اتحاد کے لیے اختیار صاحب کی پارٹی کو نہیں چنا، حسن مرتضیٰ صاحب کی پارٹی کو چنا؟ ایسی بھی کیا بے رخی، مطلب کہ آپ نے نون لیگ کو نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو چنا ہے؟ اختیار صاحب بڑے ناراض ہیں اس بات پہ، دل شکستہ ہیں، دل گرفتہ ہیں۔ میری عرض سنیے نا، اختیار ولی صاحب کو اللہ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، الہی ان کو آپ کو سلامت رکھے، جی جی اور وہ اسی طرح اقتدار میں حشاش اور بشاش رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے۔ اچھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں کشمیر کی بات آپ کرتے ہیں کہ کشمیر میں جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو انتخابی اتحاد ہوا ہے، جی ہاں، جی ہاں، شاید آپ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں جی نا۔ ہاں، جی ہاں، دیکھیے کہ بات یہ آپ ہے کی کہ نظر کرم مسلم پیپلز لیگ- پارٹی پہ کیوں ٹھہری، مسلم نون لیگ- لیگ پہ کیوں نہیں انتخابی اتحاد کے لیے؟ میں جواب دے رہا ہوں، دیکھیے مسلم لیگ کو تو مسلم لیگ کیوں رابطہ نہیں کیا ہے، وہ تو اختیار صاحب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ اوکے، پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو نے اور باقاعدہ رابطہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے ساتھ۔ وہاں آزاد جموں کشمیر میں ہمارا جو مرکزی امیر ہے آزاد جموں کشمیر کے اور جماعت ہے مولانا سعید یوسف خان صاحب، ان سے وہاں پیپلز پارٹی کے جو ذمہ دار ہے انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ اوکے، اس رابطے کے نتیجے میں پھر بلاول بھٹو اور مولانا صاحب کے درمیان رابطہ ہوا ہے، پھر ایک کنسنسس کے بعد ہم ایک نقطے متحدہ، ایک وحدت نقطہ، ایک اتفاق کے نقطے تک ہم پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے رابطہ کیا ہے، رابطے کے نتیجے میں یہ نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اصل میں اختیار صاحب ہمارے ہمارے بھائی اتنے ہواؤں میں نا، رابطہ کرنے کوئی وہ نہیں، سب بڑے لوگ ہیں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، جواب آ گیا کہ وہ رابطہ ہی نہیں کر رہے۔ میرے عرض سنیے، اختیار صاحب یا ان کی پارٹی نے شاید اس لیے رابطہ نہیں کیا ہے کہ اس کے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ یعنی زمینی اور فضائی مخلوقات دونوں ہیں آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہو گیا، میں نے لفظ خلائی کا استعمال نہیں کیا جان بوجھ کے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، غم عاشقی سے کہہ دو رہے عام تک نہ پہنچے، ہاں، اور مجھ کو ڈر ہے کہ یہ تہمت تیرے نام تک نہ پہنچے، مگر میری جان ایسی بھی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے۔ آپ
وہ کہہ رہے ہیں سلام کرنے کی آرزو ہے، ادھر تو دیکھو سلام کر لیں، آپ کر ہی نہیں رہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کو یقین ہے کہ یہ جو اتحاد ہے، اس اتحاد میں برکت ہوگی اور آپ گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کریں؟ میں حسن صاحب سے پوچھ لوں، آپ کے اتحادی ہیں حافظ صاحب، نئے ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ جی حسن صاحب، آپ نے سلام کی بات کی، میں سلام کس کو کروں؟ ہاں میٹرو بس کے ڈرائیور کو کروں یا اس دربار کے مالک کو کروں جہاں میٹرو آئے روز آتا جاتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں کہنا حافظ صاحب۔ جی حسن صاحب فرمائیے۔ جی بہت شکریہ آپ اس کو کر غلامی لیجئے صاحب۔ جو آپ جی کے سر، یار غار ہیں۔ یار حسن صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ مجھ سے بات، جی حسن صاحب کہیے۔ نہیں کوئی میں ناراض نہیں ہوتا، میرے لیے دونوں بڑے قابل احترام ہیں اور آپ ان سے زیادہ ہیں، تو آپ اگر کرتے بھی رہیں تو مجھے نہیں آپ فرمائیے اس پہ، کیا آپ کو یقین ہے کہ آزاد کشمیر کا انتخابی ہوا ایسی ہے کہ آپ گلگت بلتستان کی طرح میدان مار لیں گے، اختیار صاحب کی پارٹی کو عبرتناک شکست دے دیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو اپنی الیکشن کمپین ہے وہ ایک سیاسی انداز میں چلاتے ہیں، اور لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا، اتحاد بنانا، یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے۔ جی ہاں، اور مولانا صاحب ہمارے سے دور بھی ہوتے ہیں، ہمارے قریب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے جو عزت احترام ہے اس میں ہم نے کبھی وہ فرق نہیں کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر ڈائیلاگ اور سیاست کے اندر دوریاں، نزدیکیاں، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بڑی پرانی رفاقت ہے، انشاءاللہ تعالی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکیلے میں بھی آزاد کشمیر کا الیکشن جیت سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور کشمیریوں کا یا جی بی کے لوگوں کا جو یہ تیسری نسل کا ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ خراب سمت میں جا رہی ہوتی ہیں، کوئی تھوڑی بہت پاپولیرٹی، ان پاپولر ہونا، یہ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن جو ہمارا ان کے ساتھ ایک بنیادی نظریاتی رشتہ ہے، جو پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کشمیر کا مقدمہ لڑا، یا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کشمیر ایشو پہ رکھی گئی، تو یہ ساری چیزیں انہیں ہمارے سے دور نہیں ہونے دیتی۔ آپ کا انالیسس کیا ہے ویسے؟ ابھی طرح طارق الچوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا انالیسس ہے کہ 33 میں سے 19 سیٹیں جیت لے گی نون لیگ، آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیں، میں کوئی ایسی پیشین گوئی کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، اچھا، لیکن میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔ چلے دیکھتے ہیں کیا۔ تو ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا تھا اس بیان میں جس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بیان کئی بار سنا ہے، بیان میں ایسا کوئی الفاظ نہیں ہے جس سے ہم یہ کہے کہ انہوں نے شہداء کی توہین کی ہے، شہداء کی شہادت سے مکر گئے ہیں۔ اس نے یہ کہا ہو کہ شہید نہیں ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں یا ملک پر قربانی دے۔ ویسے شہید کا لفظ جو ہے وہ تو ہر قوم، ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ شہید لفظ سے کیا بنتا ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمن کہے کہ وہ شہید نہیں ہے، اگر وہ شہید ہے تو مولانا کے منہ سے کہنے والے بات پر تو وہ شہادت جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ شہادت ہوتا ہے، وہ کسی کے کہنے پہ کینسل نہیں ہوتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو ویسے ہی بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مولانا کو بدنام کرنے کی۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو عمران خان تھے بہت طاقتور تھے، بہت زیادہ، لیکن ان کا تختہ الٹنے میں مولانا کا کردار تھا۔ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر کل ہمارے یہ جو دیے ہوئے تحفہ ہے، مطلب جو اقتدار ہے، وہ مولانا کے کہنے پہ، مولانا کی جدوجہد سے، مولانا کے اٹھنے سے، بغاوت کرنے سے جا سکتی ہے۔ اس اقتدار کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو بدنام کر کے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ اگر مولانا اس طرح جلسے جلوس کرے گا تو بہت جلد نہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد رہے گا، نہ یہ دونوں جماعتیں برسر اقتدار رہیں گے۔
ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر مولانا نے اور کچھ بیانات دیے، ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہم سے راہ جدا کر لے۔ ان میں NFC ایوارڈ اور بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو منظور نہیں تھے، لیکن ان سے اس بل کو پاس کرنا پڑا، ان کو ایسا کیا ہے، ان سے کیا ہے اصل میں، تو وہ لوگ بھی راستے الگ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ٹولہ سرگرم ہو چکے ہیں، ایکٹیو ہو چکے ہیں، مولانا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مولانا کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شہیدوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اداروں سے گلہ ہے مولانا کا، بلکہ پورے قوم کا ہے کہ ہم جس کو سلیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم منتخب کرتے ہیں، وہ کیوں اقتدار میں نہیں آتے، کیوں آپ لوگوں کی مرضی سے اقتدار میں لوگ آتے ہیں، پھر الیکشن کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ پھر اتنے بڑے خرچے کی جو لوگوں کے ٹیکسوں سے جو پیسہ جمع کر کے ان پر پھر الیکشن کرتے ہیں، اربوں روپیہ لگاتے ہیں، ان میں لوگ بھی مارے جاتے ہیں، ان میں بہت سے مشکلات لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اگر دیکھا جائے تو اقتدار پر وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو اصل میں اقتدار کے لائق نہیں ہوتے، وہ اصل میں ہار چکے ہوتے ہیں، لیکن ڈیل کے ذریعے وہ اگر اقتدار سنبھالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیوں ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں؟ تو ان چیزوں سے ہمیں اختلاف ہے، پورے قوم کا اختلاف ہے، مولانا کا اختلاف ہے، اپوزیشن کا اختلاف ہے۔ پاکستان کے ترقی کے آڑ میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ملک، ایک جمہور ملک بنانا چاہتے ہیں، یہاں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، تو پھر اس کے لیے بالکل ہمیں وہ لوگ ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے جو عوام کے مرضی سے آئے، اقتدار میں جائے، عوام کا آواز بن کر ان کے لیے کام کرے۔ اگر وہ جائے بھی تو ان کے پیچھے وہ طاقتور ادارے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بات ان سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔